سر ہے وہ حسین کا، دوسرا عباس کا، وہ علی اکبر، وہ قاسم، وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے، وہ بچہ محمد باقر ہے۔ اب آپ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ ہند نے اپنا برقع اتارا، زمین پہ پھینکا۔ خدا کی قسم تاریخ میں روایت میں ریاض القدس سارے مقاتل میں لکھا، ہند دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آئی اور چیخ چیخ کے کہنے لگی، او یزید یہ تو نے کیا کر دیا؟ یہ فاطمہ کی بیٹیاں، یہ علی کی بیٹیاں تو مجمع عام میں لے آیا۔ ہاتھوں میں پتھر تھے، باغیوں کے نعرے تھے۔ یہ میرے ہاتھ میں رومال ہے، اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف پھینکوں نا تو آپ کا فوراً ہاتھ چہرے کے سامنے آ جائے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ چہرہ نازک ہوتا ہے، اور اگر پتھر آ رہے ہوں اور ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور بیٹیاں علی کی ہوں، نبی کی نواسیاں ہوں، بس بھئی رونے میں بخل نہ کیجئے گا۔ آپ جانتے ہیں نا مولا سجاد سے جب کسی نے پوچھا مولا سب سے سخت مصائب کہاں تھے، تو آپ نے رو کے فرمایا تھا الشام۔ مولا کیوں؟ کہا شرابی کا دربار تھا، علی و بطول کی بیٹیاں تھیں، اور وہ انگلی کے اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ اجرکم اللہ۔ بھئی آج پہلی سفر تھی، جو مصائب پڑھوں نے سن لیجئے گا، بس بھئی میرے ساتھ رہیے گا۔ آپ جانتے ہیں نا میں یہ کیسے پڑھوں یہ جملے، میں جانتا ہوں بہت سے مومنین بیویوں کے مصائب برداشت نہیں کر پاتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا، بازار تو حلب میں بھی تھا، ہر شہر میں بازار تھا، لیکن آپ شام ہی کے بازار کو یاد کر کے کیوں روتے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا، شام کا بازار سجایا گیا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے شاید بازار سجا کے انہوں نے پھولوں سے استقبال کیا۔ میں کہتا ہوں کوئی علی کی بیٹیوں کو پھول بھی نہ مارتا، لیکن لوگوں نے پتھر بھی مارے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کل باقی مسائل پڑھوں گا۔ جب لائے نا شام کے بازار میں تو مختلف الفاظ ہیں، ایک جملہ ہے، سات مولا فرماتے ہیں 7 ایسی چیزیں تھی شام کے بازار کی جو میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ مولا فرماتے ہیں نامحرموں کا مجمع تھا، بالا خانوں سے خواتین گرم پانی ڈالتی تھے، کہ ایک خاتون نے ایک کوئلہ پھینکا جو میرے امامے میں گرا، میرا امامہ جل گیا، کہا ہمیں وہاں بٹھایا گیا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا ہے۔ مجھے اور میرے بیٹے امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے میرے بیٹے محمد باقر کو وہاں بٹھایا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ بھائی رونے میں بخل نہ کیجئے گا۔ مولا فرماتے ہیں سارے لوگ نعرہ لگاتے تھے باغیوں کی بہنیں آ گئیں۔ میری پھپھیاں رو رو کے کہتی ہم باغیوں کی بہنیں نہیں، میرا بھائی دوش رسالت کا سوال۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی ایک روایت آج پڑھوں گا، ایک روایت کل پڑھوں گا، آپ دیکھتا ہوں کہ آپ کہاں تک برداشت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی مولا سجاد کے سامنے آیا، بلند آواز سے کہنے لگا قیدی تعریف اس خدا کی جس نے تجھے اجاڑ دیا۔ کتنا توہین آمیز جملہ، کس سے کہہ رہا ہے؟ امام سے۔ کا تعریف اس خدا کی جس نے تجھے اجاڑ دیا۔ امام نے اس آدمی کو دیکھا، پھر ایک مرتبہ کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ امام نے آیت تطہیر کی تلاوت کی، اس آدمی نے آیت سنے کا قیدی یہ تو اہل بیت کی شان میں آیت آئی ہے، آپ اس آیت کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ امام نے ایک مرتبہ آیا مودت کی تلاوت کی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى
اس نے کہا قیدی یہ آیت بھی آل محمد کی شان میں آئی ہے۔ امام نے 7 آیات کی تلاوت کی۔ اب وہ آدمی رونے لگا، کہا قیدی آپ جتنی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں یہ ساری آل محمد کی شان میں آئی ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ رو کے فرمایا تو نے ابھی بھی نہیں پہچانا؟ کہ قیدی آپ کون ہیں؟ امام نے فرمایا ہم آل رسول۔ کہ قیدی لیکن ہمیں بتایا گیا آپ باغی ہیں۔ امام نے فرمایا تو نے فاطمہ الزہرا کا نام سنا ہے؟ ایک مرتبہ وہ رونے لگا کہ ہاں قیدی وہ ربی کی بیٹی ہیں۔ امام نے فرمایا تو نے سنا ہے فاطمہ کے 2 بیٹے تھے حسن و حسین؟ کہ قیدی ہاں میں امام حسن و حسین کو جانتا ہوں۔ امام نے کہا سامنے دیکھ وہ جو سر ہے نیزے پہ وہ سر حسین کا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ رو کے کہا ہمیں تو بتایا باغی آئے۔ پھر اس نے پوچھا قیدی آپ کون ہے؟ کہا میں حسین کا بیٹا علی زین العابدین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس نے رو کے کہا اے قیدی کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا لیکن ایک شرط ہے۔ اس نے ہاتھ باندھے کہا قیدی کیا شرط ہے؟ امام نے کہا جہاں جانا یہ بتانا یہ باغی نہیں، یہ اہل بیت ہے، یہ آل رسول ہے۔ اس نے چیخنا شروع کیا او مسلمانوں پتھر نہ مارنا، یہ تمہارے نبی کی آل ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی میں آگے مسائل پڑھنا چاہ رہا ہوں، پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ سنیں کہ برداشت کریں گے؟ بس بے ایک مرتبہ بیویوں کو دربار یزید میں لایا گیا۔ جو روایت میں کل پڑھنے والا تھا میں بھی پڑھنے لگا ہوں۔ پتہ نہیں ہم میں یہ اگلے برس کون ہو کون نہ ہو، سن لیجئے مسائل میرے پاس کم نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں لوگ باہر بھی بیٹھے ہیں، اندھیرے میں بھی لوگ ہیں۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، بہت دیر سے بیٹھے ہیں، گرمی ہے پیاس تو لگ رہی ہوگی لیکن آپ کو پانی مل جائے گا نا؟ کوئی ایسا تو نہیں جسے پانی نہ ملے؟ ہائے علی و بطول کی بیٹیاں، ہائے مولا حسین کی بیٹیاں، اجرکم اللہ۔ بس بھئی میں سخت جملہ نہیں کہنا چاہتا۔ جیسے ہی بیویاں دربار میں داخل ہوئیں، دربار کے دوسری طرف ہند کھڑی تھی تخت پہ۔ ہند نے برقع لے رکھا تھا لیکن نقاب باریک تھا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی باغیوں کی بہنیں کیسی ہیں۔ ہند کو بتایا تھا تیرے شوہر کو عراق میں باغیوں پہ فتح ہوئی ہے۔ ہند نے کہا میرے لیے تخت لگاؤ، برقع نیا سلوا دو، میں باغیوں کی بہنوں کا تماشا دیکھوں گی۔ جیسے بی بی آئی نا جناب زینب کی نگاہ پڑی ہند پہ، بی بی نے فوراً جناب ام کلثوم سے فرمایا ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے فرمایا بی بی جب سے عباس کی شہادت ہوئی مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی، میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ اب میں دیکھ رہا ہوں سب لوگ رو رہے ہیں۔ جیسے جناب ام کلثوم نے فرمایا نا دور کی بینائی کمزور ہو گئی، جناب زینب نے فرمایا ام کلثوم غور سے دیکھو سامنے ہند ہے۔ جناب ام کلثوم نے پوچھا بی بی کون سی ہند؟ وہ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا؟ جناب زینب نے فرمایا ہاں وہی ہند۔ جناب ام کلثوم نے فرمایا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے لیکن ہماری چادریں نہیں ہیں۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی بیویوں نے جب ہند کو دیکھا سر جھکا کے گزرنے لگی، ایسا نہ ہو ہند ہمیں پہچان لے۔ جیسے ہی جناب زینب ہند کے سامنے سے گزری، ہند نے بلند آواز سے کہا من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر جھکائے جھکائے فرمایا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں۔ ہند تخت سے اتری زمین پہ آ گئی۔ بھئی جو دیکھ سکتے ہیں وہ ضرور دیکھیں گے، نہیں تو سر جھکا کے شام چلیے گا۔ بس مدینے کا نام آنا تھا، ہند تخت سے اتری زمین پہ آ گئی۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، بی بی نے پوچھا کیا بات ہے، آپ تخت سے کیوں اتری ہیں؟ ہند نے بڑے ادب سے کہا بی بی مدینے والوں کے احترام میں، بی بی میں مدینے والوں کو بہت احترام کرتی ہوں۔
ہند مولا حسین کی ماننے والی تھی، ہر شب جمعہ مولا کی نظر دلاتی تھی اور دعائیں مانگتی تھی، پروردگارہ میرے مولا خیریت سے رہے، میرے مولا کی خیر. اور پھر کہتی تھی پروردگارہ میرے مولا کے بچے سلامت رہے، میں کیسے پڑھوں. ہند نے کہا ایک مرتبہ جناب زینب سے، بی بی اگر مدینے والوں کو پوچھوں گی تو آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ جناب زینب نے پوچھا کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں. بس مولا حسین کا نام آنا تھا، جناب زینب کے آنسو بہنے لگے. بی بی نے فرمایا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، نام علی اکبر ہے، بہت خوبصورت ہے. بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ میں نے روکے میرے بھائی، میرے کو بزرگ بے ہوش نہ ہو جائے. ایک مرتبہ ہند نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے، بہت خوبصورت ہے. بی بی زینب نے فرمایا ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، غیرت کا پیکر ہے، بہت خوبصورت ہے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں سب میری طرف دیکھیے گا، آخری جملہ میری طرف دیکھیے گا. جناب زینب نے ایک مرتبہ آواز دے کے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گی؟ ہند نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا خبردار بی بی، میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، یہ شرابی کا دربار ہے، وہ علی کی بیٹیاں. ایک مرتبہ جناب زینب سے ہند نے پھر کہا بی بی خبردار، میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، وہ نبی کی نواسیاں، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، یہ شرابی کا دربار ہے. جناب زینب نے سر اٹھایا کہ ہند غور سے دے، ہند میں زینب ہوں، یہ میرے ساتھ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ، وہ رقیہ. ہند نے ایک مرتبہ اپنا برقع اٹھایا، غور سے جناب زینب کو دیکھا، پھر کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ جناب زینب نے اشارہ کیا ہند غور سے دیکھ، وہ جو پہلا سر ہے وہ حسین کا، دوسرا عباس کا، وہ علی اکبر، وہ قاسم، وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے، وہ بچہ محمد باقر ہے. اب آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. ہند نے اپنا برقع اتارا، زمین پہ پھینکا. خدا کی قسم تاریخ میں روایت میں ریاض القدس سارے مقاتل میں لکھا، ہند دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آئی اور چیخ چیخ کے کہنے لگی او یزید یہ تو نے کیا کر دیا، یہ فاطمہ کی بیٹیاں، یہ علی کی بیٹیاں تو مجمع عام میں لے آیا. خدا کی قسم الفاظ ہے، یزید تخت سے اترا، اپنی ابا اتاری، ہند کو اڑھائی اور کہنے لگا ہند تو دیکھتی نہیں نہ محرموں کا مجمع ہے، بغیر چادر کے تو نہ محرموں میں آ گئی. ہند نے یزید کی ابا زمین پہ پھینکی اور رو رو کے کہنے لگی او یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا، تو علی کی وہ بیٹیاں مجمع میں لے آیا. یزید یہ نبی کی نواسیاں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. 2 منٹ دعا کیا، ہاتھوں کو بلند کریں. بھئی آپ میں بہت سے مسائل برداشت ہی نہیں ہو رہے ہیں. ایک سوال کروں آپ سب سے جو ابھی تک بلند آواز سے رو رہے، میرا ایک سوال ہے، آپ سب نے صرف سنا ہے نا علی کی بیٹیاں یزید کے دربار میں؟ اب سمجھ میں آیا مولا سجاد پوری زندگی کیوں روتے رہے. مولا جب بھی سوچتے علی کی بیٹیاں یزید کے دربار میں. بھائی میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا
میں دعا کے چند جملے کہہ رہا ہوں، ہاتھوں کو بلند کر لیجئے۔ اگر آپ میں کوئی بہت پریشان ہے نا تو ہاتھوں کو بلند کرے، اپنے سر سے بھی ہاتھوں کو اٹھا لے کر پریشان ہے۔ پتہ نہیں یہ جملے پڑھوں نہ پڑھوں۔ آپ نے نام سنا حضرت محمد حنفیہ کا، مولا علی کے بیٹے؟ انہوں نے پوچھا مولا سجاد سے، سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئے؟ مولا سجاد نے فرمایا، چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں، چچا آپ گھوڑے سے گر گئے، چچا میں دربار میں کھڑا تھا جب یزید کہتا تھا ان میں زینب کون ہے، چچا میں بھلا نہیں پاتا۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بس بھائی سب آمین کہیے گا، اس وقت جتنا گریا ہوا ہے نا ہر دعا قبول ہے۔ لوگ کہتے ہیں مرد اتنی بلند آواز سے نہیں روتے، میں کہوں گا ذرا آ کے تو دیکھیں کتنے لوگوں نے بلند آواز سے گریا کیا۔ سب میری درخواست ہے سب ہاتھوں کو بلند کریں۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ شام کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اس وقت فلسطین میں حالات خراب ہیں، پروردگارہ شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، پاکستان میں، خاص طور سے پارا چنار میں بڑے حالات خراب ہیں۔ پروردگارہ یمن میں، افریقہ میں سب پہ رحم فرما۔ پروردگارہ جناب زینب بار بار جب پیغمبر کے روزے میں آئی تھی تو ایک ہی بات، بی بی نے نہیں کہا نانا مجھے کھانا نہیں ملا، بی بی نے نہیں کہا نانا مجھے پانی نہیں دیا، بی بی نے بار بار دو صرف جملے، نانا آپ کے نواسے کا گلا کاٹا، اور دوسرا جملہ نانا میری چادر۔ بی بی بار بار ایک ہی جملہ، نانا میری آپ کی امت نے میری چادر چھین لی تھی، میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی برداشت نہیں کر رہے۔ مجھے کہا تھا کہ یہاں پہ بیویوں کے مسائل بہت سے لوگ برداشت نہیں کرتے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ بیویوں کی عظمت کا، ہماری ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ داعش کو غارت فرما، پروردگارہ دہشت گردی کا خاتمہ فرما، ہمارے تمام کے تمام مومن مومنات کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے مریضوں کے لیے، صرف ایک سوال کروں گا آپ سب سے، ایک سوال۔ میں جانتا ہوں میں نے سوا گھنٹے سے زیادہ پڑھ دیا، میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا جتنا۔ ایک سوال، کبھی بیماروں کو بستر سے بھی گرایا جاتا؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا تھا۔ پروردگارہ ہمارے تمام مریضوں کو صحت کلی عنایت فرما، پروردگارہ جو بزرگ موجود ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ نہ جانے لوگ تیرے حسین سے، تیری بیویوں سے کیا کیا امیدیں لائے ہوں گے، پروردگارہ کسی کو نا امید نہ لوٹانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔